نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزوں کی فرضیت اس کو بیان کر کے حوصلہ دے دیا کہ یہ کوئی نئی شے نہیں ہے جو ہم نے تم پر لازم فرمائی ہے، بلکہ تم سے پہلی اقوام کے اوپر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اسلام نے جو روزے کی فرضیت بیان کی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو اللہ کا قرب ملے۔ جب یہ سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بنا کچھ کھائے پیے اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، بھوک کی شدت، پیاس کی سختی کو برداشت کرتا ہے، اپنی نگاہ جھکا کے رکھتا ہے، اپنے کانوں کو غیبت اور چغلی جیسی فحش برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھتا ہے، آنکھیں جھکا کے رکھتا ہے، نامحرموں کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو روک کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو اپنا قرب خاص عطا فرماتا۔ پوری کتب حدیث میں یہ روزہ ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو کسی اور شے کے بارے میں نہیں فرمائی۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، عبادات کرو گے تو جنت ملے گی، صدقہ خیرات کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن جب روزہ رکھو گے تو جنت والا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ حج کے بارے میں فرمایا، حج کرو گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، لیکن جب روزہ رکھو گے تو جنت والا ملے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مسلمانوں پہ جو روزے کی فرضیت ہے وہ کیسی تھی اور پہلے لوگوں پہ کیسی تھی۔ پہلے لوگوں نے جیسے روزے رکھے وہ ان کی اقوام کے ساتھ ہیں۔ اسلام کی ابتدا میں روزے کی نوعیت کچھ اور تھی، پھر بعد میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ روزہ بدلتا گیا۔ شروع اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو افطاری کے بعد اگر بندہ بغیر کچھ کھائے پیے سو جاتا، اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سحری کا تصور نہیں تھا، سحری کا تصور ابتدائی اسلام میں نہیں تھا۔ وہی افطاری ہے اور اس کے بعد جاگتے رہنا ہے، جب تک جاگتے رہنا ہے، جو چاہے کھا سکو، اور جب سو جاؤ گے تو روزہ اگلا شروع ہو جائے گا۔ ایک صحابی جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ایک دن جب افطاری کے وقت گھر آئے، اپنی بیوی کو کہا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ جب وہ کھانے کا انتظام کر کے کھانا لے کے آئی، افطاری ہو چکی تھی اور وہ صحابی آرام کرنے کے لیے سو چکے تھے۔ لیکن قربان جائیں ان صحابہ کی عظمتوں پہ، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد تھا ان کو، اور یہ جانتے تھے کہ ہم جو کریں گے ہمارے رب کو بھی پتہ چل جائے گا اور رب کے محبوب کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ نہیں کہا سو گیا تو جانتی ہے یا میں جانتا ہوں، کہا نہیں اب کھانا نہیں کھانا، اب روزہ ہو گیا۔ اگلے دن جب دھوپ کی شدت میں کام کرنا پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ افطاری سے لے کے سحری تک، صبح صادق تک سو جاؤ، جاگ جاؤ، جو مرضی کرو، تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو یہ اسلام کا اصول اور ضابطہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک اور حکم نازل فرمایا۔ اس کے حکم کے نازل کرنے کے بعد
چند معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ فرمایا کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ سے جدا نہ ہو تم کھانا کھا سکتے۔ ایک صحابی نے سفید اور سیاہ دھاگا ملا کے رکھ لی اور سورج چڑھے تک کھاتے رہے کہ جب یہ جدا ہوگا تو پھر میں سحری کھانا چھوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاہ اور سفید دھاگے سے دن کی روشنی مراد ہے کہ جب دن روشن ہو جائے تو اس کے بعد تم لوگوں نے کچھ کھانا پینا نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی سمجھایا کہ پیارے بھائی، پیارے بندے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کالا سیاہ دھاگا ملا کے آپس میں رکھ دو، جب جدا ہوں گے تو پھر سحری کا وقت ختم ہوگا۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو تو صبح صادق کی جو سفیدی ہے وہ سیاہی سے جدا ہو رہی ہے، تو جو ہی وہ سیاہی سے جدا ہوگی روزہ شروع ہو جائے گا۔ رات سے لے کے صبح تک سحری کھانے کی اجازت ہے۔ یا میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اس دور میں جس طرح تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، پہلے دعوت ہوا کرتی تھی افطاری کی، آپ افطاری جناب ہمارے گھر میں کریں، میرے دادا جی کا ختم ہے، میرے والد صاحب کا ختم ہے، فلاں معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے افطاری میرے گھر کرنی۔ پھر افطاری لوگ گھر کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز مغرب ہوتی، پھر نماز مغرب کے بعد وسیع اور عزیز کھانا ہوتا، اور پھر لوگوں کی خدمتیں ہوتی اور بڑا کچھ ہوتا۔ لیکن اب جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں عبادت کے لیے نہیں، دعوتیں کھانے اور کھلانے کے لیے۔ اور ویسے بھی کیونکہ اب جو رمضان ہے یہ گرمیوں کی شدت میں ہے، رات مختصر سی ہوتی ہے، 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب لوگ نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، 3 بجے پھر نماز سحری کے لیے 3 بجے کے قریب پھر سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 3-4 جو گھنٹے ہیں لوگ پھر اس میں سوتے نہیں ہیں کہ سو کے نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہم نماز فجر کے بعد آرام کریں گے۔ اب رات میں لوگ دعوتیں کرتے ہیں، جناب فلانے ہوٹل میں چلتے ہیں، وہاں سحری کھاتے ہیں، کتنے بجے؟ 12 بجے آ جانا، 12 بجے سحری کا، تو سحری تو بند ہونی ہے 3 بجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آج کے ان حالات کو دیکھ کر 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت تک کامیاب رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ اگر 3 بجے، 3:30 بجے یا 3:45 بجے روزہ سحری کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ سحری ختم ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، اور میں 12 بجے کھانا کھا لیتا ہوں، تو ویسے 17 گھنٹے کا روزہ ہے تو میرا تو 20 گھنٹے کا روزہ ہو۔ تو اس تکلیف سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے اور فرمایا ہے کہ سحری تاخیر سے کرو، افطاری دیر سے کرو۔ اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سحری اتنی تاخیر سے نہیں کرنی چاہیے کہ ادھر لقمہ آخری ہو اور میرے منہ کے اندر ہو اور مؤذن اذان شروع کر دے۔ بسا اوقات تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جلدی جلدی سحری ہو رہی ہوتی ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے میں کھا سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے گھر تشریف لائے تو ہماری اماں جی حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی، تو آپ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ ان کو ہلایا اور فرمایا بی بی عائشہ آپ آرام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو رزق تقسیم کر رہا۔ تو محدثین اکرام فرماتی ہیں جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز اشراق تک جاگتا رہے ہے، پھر ذکر و اذکار کرتا ہے نماز فجر سے اشراق کے دورانیہ میں، اور نماز اشراق پڑھ کے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، فرمایا یہ استقامت سے یہ کام کرتا رہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا۔ برکتوں والے کام ہم کرتے نہیں خود، اور پھر اس کے بعد ہم رونا روتے ہیں آ کے اس بات کا کہ یار ہمارے مال میں تو برکت ہی نہیں رہے گی۔ تو برکتوں والے کام کریں نا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم کیسے 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 معاملات میں غیب سے مسلمانوں کی مدد فرماتا۔ سب سے پہلی بات، نماز فجر کو سحری کے بعد جلدی پڑھنا یہ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی، اجر کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کو روشن کر کے پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر،
کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز فجر ایسے ہی پڑھائی، یا تو آپ شروع کرتے تھے اندھیرے میں اور جب سلام پھیرتے تھے تو اجالا ہو جاتا تھا، یا آپ نے اجالے سے شروع کی اور اجالے میں ختم کر دی۔ اور یہ جو پہلے والی روایت ہے یہ زیادہ مضبوط ہے کہ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور اجالے میں ختم کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز فجر میں جو قرات فرماتے وہ 60 سے لے کے 100 آیات تک ہوتی۔ اتنا وسیع آپ قرآن مجید پڑھتے، اتنی آیات آپ پڑھتے، خیر و برکت لوگوں کو نازل ہوتی، خیر و برکت لوگوں کو حاصل ہوتی، لوگ حصول برکت کے لیے پہلی آیت سے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور انوار و تجلیات سمیٹتے، جب جاتے تو سورج کی روشنی طلوع ہو چکی ہوتی، جب جاتے تو سفیدی آ چکی ہوتی، اور یہی مغز ہے کہ روشنی میں نماز فجر کو پڑھو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے پیش نظر ہمیں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان وغیرہ رمضان میں اس وقت پہ نماز فجر کی جماعت کروائیں، روشنی آنے والی ہو، اندھیرا جانے والا ہو، اور پھر اس کے بعد لوگ جائیں نا، مسجد میں درس قرآن مجید ہو، لوگ تلاوت قرآن مجید کریں، اور پھر جب اشراق کی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو جائیں۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہماری خرابی کا سبب بن رہی ہے، جو ہم راتوں کو جاگ جاتے ہیں اور پھر نماز فجر کے بعد اتنی سخت تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مصلی پہ لیٹ جائیں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے رہا ہے، تو ہمیں ان برکتوں کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے، خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ خزانے لے لو، آؤ برکت لے لو، آؤ رزق میں وسعت لے لو، اور میں سویا ہوں۔ یہ نیندیں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ بیدار قومیں ہوتی ہیں، ان کا نیندوں سے، ان کا سونے سے اور ان کا تھکاوٹوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اپنے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان عظیم اپنے والد گرامی کی بڑی ہی متبرک زبان سے سنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ فیصل آباد کے دیہات میں رہتے تھے اور بڑے سادہ سی گفتگو فرماتے تھے۔ فرماتے پتر اپنے ویلے جاگو تے بغانے ویلے سویو، اپنے ویلے جاگو تے بغانے ویلے سویو۔ تو والد گرامی عرض کرتے ہیں حضور یہ اپنا ویلا کون سا ہے اور بغانہ ٹائم کون سا؟ تو فرمایا سانس کے چلتے رہنے کا جتنا دورانیہ ہے یہ اپنا وقت ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا اپنا وقت ہے، اور یہ جاگ کر گزاؤں، جب موت آ گئی تو اپنا وقت ختم، اب دوسروں کا وقت۔ اپنے وقت میں جاگو، اپنے وقت میں کام کرو، اپنے وقت میں محنت کرو، دین اسلام کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا ادب و احترام کرو، بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرو، اور جب موت آ جائے پھر اس کے بعد سونا ہی سونا۔ کتنا خوبصورت جملہ، اپنے وقت میں جاگو، بیگانے وقت میں سو جاؤ۔ اپنا وقت جاگنے کے لیے، جو قومیں جاگ کے وقت گزارتی ہیں وہ ترقی کے اعلیٰ منازل کو دیکھنے والی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ سحری میں تاخیر برکت ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رات برکت والی بنائی، میں نے دن برکت والا بنایا، میں نے مہینہ برکت والا بنایا، میں نے پانی برکت والا بنایا، میں نے کھانا برکت والا بنایا۔ اگر کھانے میں برکت ہے تو کھانا تو ایک شے ہے، انسان محنت کر کے روٹی کما کے لے کے آتا ہے، اور جب اس کو سحری کے وقت میں کھاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کھانے کے اس لقمے میں برکت ہے۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، سحری کے کھانے کا کوئی جواب نہیں ہے میں صبح ناشتہ کروں، میں دوپہر میں کھانا کھاؤں، میں رات میں کھانا کھاؤں۔ یہ جتنا کھانا میں کھاؤں گا مجھے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ ناشتہ کیا کیا تھا، دوپہر میں کیا کھایا تھا، رات میں کیا کھایا تھا۔ ایک ایک لقمے کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن سحری کا کھانا اور افطاری کا کھانا ایسا کھانا ہے جتنا مرضی انسان کھا لے، اللہ نہیں پوچھے گا تو نے یہ کھانا کیوں کھایا، کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو کھاؤ، اس میں برکت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک کام کرنے کا کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کام کرنے کا کہے، پھر اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب بھی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے مہمان کو جتنا مرضی کھانا کھلا دو،
اس کھانے کا مہمان سے کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے یہ سالن کیوں کھایا، تو نے یہ روٹی کیوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو کھایا ہی نہیں، مجھے تو بندے نے کھلایا، میں اس کے دل کو رکھنے کے لیے، اس کی دل کی خوشی کے لیے کھاتا رہا، وہ کھلاتا رہا، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں۔ جب بندے کی دل کی خوشی ہے کہ وہ کھلائے اور مہمان کھا لے تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جس کام میں ہمارے آقا کی خوشی ہے، وہ فرماتی ہے سحری کا کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے، تو سحری کے کھانے میں بھی اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا، جتنا مرضی کھا لو لیکن کھاؤ ضرور۔ یہ جو سحری کا کھانا ہے نا، یہ انسان کے لیے قوت کا سبب ہے۔ اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دن کا روزہ نبھانے میں مدد دیتا ہے۔ ویسے تو جسم میں قوت اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ طریقہ کار سکھایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ، تاکہ جسم میں اناج غلہ موجود ہو، قوت موجود ہو، تو تم سارے دن کے اپنے کام کاج کر سکتے ہو۔ ایام معدودات، گنتی والے دن ہیں۔ یکم رمضان سے یہ دن شروع ہوتے ہیں، 29 یا 30، اس سے زیادہ نہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ اب وہ دوسرے دنوں میں پورا تو کرے گا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، روزہ تو دوسرے دن میں رکھنا ہے، لیکن یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہو، اس روزے کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے دو۔ فدیۃ طعام مسکین، ساری افطاری کا کھانا، جو خود کھاتا ہے اس کے پیسے دے دے، کھانا دے دے، ایک مہینے کا اکٹھا دے دے، بیمار ہے یا جیسے اس کا دل کرتا ہے، صبح کا ایک دفعہ دے دے، شام کا ایک دفعہ دے دے، جس طرح شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، یہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتوں کے بعد اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اگر تو اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے، مثلا تو جو کھانا کھاتا ہے وہ سارا 100 روپے میں آتا، اگر تو 200 دینا چاہتا ہے، فمن تطوع خیرا، اگر تو اضافہ کرتا ہے تو بہتر ہے، فهو خیر اللہ، فرمایا بہت ہی بہتر ہے، تیرے اضافہ تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے اگر تو روزہ رکھ لے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اللہ اکبر، رعایت بھی دے دی، رخصت بھی دے دی۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے جو کام اور قانون اور ضابطہ ہمیں سکھایا ہے نا، وہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مسافرت اور بیماری یہ روزے کے چھوڑنے کا سبب ہے۔ اختیار ہے، چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا چاہتے نہ چھوڑو، لیکن جب شریعت کوئی آپ کو سہولت دے دے تو اس سہولت کو لینا یہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے انعام کی شکر گزاری ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ بڑی لگژری گاڑی میں، مرسڈیز میں بیٹھ کے لاہور سے اسلام آباد جاتا، مسافر، اس کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ نکلا، 3 گھنٹے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گیا، ہے مسافر۔ شریعت نے اس کو اختیار دیا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ علت جو بنتی ہے وہ سفر بنتا ہے، سہولت نہیں بنتی۔ سفر ہے، جب مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تو رکھ لینا تو تیرے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ بیمار آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، رکھ لے، نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے، فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل اور کرم اپنا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ اللہ کی نعمت ہے، روزہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت امام کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں۔ آدم علیہ السلام روزہ رکھتے ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یوم عاشور کا روزہ تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح ہر نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ جو بندہ قوت والا ہے، جو بندہ جوان ہے، جو بندہ بالغ ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور کتنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، ایک روزہ جان بوجھ کر، فرمایا پھر وہ سارا زمانہ روزہ رکھتا، سارا زمانہ روزہ رکھتا، یعنی ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں لے سکتا جو اللہ نے ایک فرضی روزے پہ اس کو عطا فرمانا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے اپر کلاس لوگ، ماڈریٹ قسم کے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں نہیں روزہ نہیں نبھایا جاتا، نبھایا نہیں جاتا۔ یہ تو جب قیامت والے دن لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ مجھ سے نبھایا کیوں نہیں جاتا تھا۔ نبھایا جانا یا نہ نبھایا جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھوک لگی ہو تو بھوکے نہیں رہ سکتے، روزہ رکھتے ہم ہیں، روزے کو تکمیل تک ہمارا رب پہنچاتا ہے، ہمارے جسم میں قوت اور صلاحیت وہ پیدا کرتا ہے۔ وگرنہ میں جس کو 4 5 گھنٹوں کے بعد روٹی چاہیے، وہ 17 گھنٹے کیسے بھوکا رہ سکتا ہوں؟ میرے جسم میں قوت کون پیدا کرتا ہے؟ میرا اللہ۔ وہ مجھے یہ بات سمجھاتا ہے، وہ مجھے یہ بات سکھاتا ہے، وہ میرے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں نے تجھے کہا ہے، اور جو کام میں نے تجھے کیا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں تو بالکل بے فکر ہے۔ عام کام کے کرنے پہ، کوئی اور نیکی کے کرنے پہ میں تجھے اور انعام دوں گا، لیکن جب تو روزہ میرے لیے رکھے گا تو قیامت والے دن اس کی جزا میں خود بن کے آؤں گا۔ کتنا فضل اللہ نے فرمایا۔ اور اسلام نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارک کو مسلم میں 1098 نمبر پر اور بخاری نے 1957 نمبر پر اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک روزے کو افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں۔ افطار کرنے میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ روزہ افطار ہونے کے بعد کسی قسم کے ہیلے بہانے اور معاملات نہیں رکھیں گے۔ افطار ہو گیا، افطاری کر لو، نہیں جی ابھی ٹھہر جاؤ، جی ابھی فلانی مسجد سے آواز آ لے، جی ابھی فلانی سے آواز آ لے، جی ابھی یہ ہو لے، جی ابھی فلانا ستارہ نظر آ لے، جی ابھی اندھیرا ہو لے، جی یہ ہے تو وہ ہے۔ صرف روزے کی افطاری میں تاخیر کرنے کی اس وقت اجازت ہے جب اطلاع کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو اور بادل بھی چھائے ہو، تو تب انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے تاکہ رات گہری ہو جائے اور روزے کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ بندہ بہت ہی پیارا ہے جو افطاری ہوتے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیتا، روکا بھی خود ہی، کھلایا بھی خود ہی، جب روک دیا تو رک گئے، جب کھلا دیا تو کھا لیا۔ ہمارے بابا جی سرکار نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بات بڑی خوب فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے مرن تو پہلا مر جانا ایک کام میں اہل طریقت دا، مر کے دل بھرنو پانا ایک کام میں اہل طریقت۔ اس کا کیا معنی؟ میں نے یہ بات اپنے والد گرامی سے پوچھی تو فرمانے لگے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب مردہ روح نکلنے کے بعد اس چارپائی پہ یا اس پھٹے پہ لیٹا ہوتا ہے نا، جس پہ اس کو غسل دینا ہوتا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غسل دینے والے کی مرضی ہوتی، چاہے تو بٹھا دے، چاہے تو دائیں کر دے، چاہے تو بائیں کر دے، چاہے تو قمیض اتار دے، چاہے تو ٹوپی اتار دے، جو مرضی کر دے۔ وہ اتنا غرور و تکبر والا، وہ اتنی انانیت والا، وہ اتنے انا اور وقار والا، کدھر گیا اس کا وقار اور تکبر؟ کدھر گئی اس کی بات؟ کدھر گئی اس کی ذات؟ وہ تو اپنے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، آج کیا ہوا؟ آج مرضی ختم ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں یہ مرنے کے بعد مرضی ختم ہوئی۔ اگر کوئی انسان کسی ولی کامل، کسی استاد، کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی دیندار بندے کے سامنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزار رہا ہے،
اس کے سامنے اپنی مرضی اپنی زندگی میں ختم کر دے تو وہ بندہ اس کو اللہ کا ولی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ولی اسی وقت بنتا ہے جب وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا۔ اس میں عالم اسلام کے ایک عظیم بزرگ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دنیا کی چیزوں کی مثالوں کو دیکھے تو اس کو صحیح طور پر دین سمجھ آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ گندم کا دانہ جب نرمی چھوڑتا ہے، پس جاتا ہے تو آٹا بن جاتا ہے۔ جب سونا بٹھی کے اندر پگھل جاتا ہے، اپنی اکڑ چھوڑ دیتا ہے، اپنی سختی چھوڑ دیتا ہے تو زیور بن جاتا ہے۔ جب لوہا آگ کے اندر اپنی سختی چھوڑ کے پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے تو اس کا برتن بن جاتا ہے۔ جب زمین نرم ہو کے اپنے اندر دانے کو آنے دیتی ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ہر چیز کو دیکھ لو، جب سختی چھوڑے گی، نرمی میں آئے گی تو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، کوئی شے ملے گی، کوئی قدر و قیمت ملے گی۔ اسی طرح فرمایا جب انسان اپنی سختی چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کو نرمی میں لے آتا ہے اور دین کی اتباع میں آ جاتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ویسے کرتا جاتا ہے، اپنی انانیت کا بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنے دیتا اس کو، تو فرمایا جب یہ بھی اپنی سختی چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اب میں نے روزہ رکھا، میری مرضی نہیں تھی میں روزہ رکھوں، مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں نے سارا دن بھوکے رہنا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میرے رب نے کہا ہے تو میں نے روزہ رکھا۔ جب اس نے کہا روزہ رکھ تو میں نے رکھ لیا، جب اس نے کہا کھول تو میں نے کھول لیا۔ تو میں کیوں نہیں اس بات پہ غور کرتا، اس کے کہنے سے روزہ رکھ لیتا ہوں، اس کے کہنے سے روزہ کھول دیتا ہوں۔ تو جب وہ مجھے نماز کے لیے بلاتا ہے تب بھی تو مجھے اس کی بات سننی چاہیے۔ تو یہ منادی بھی تو اسی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں انسان کی عافیت ہے، انسان کی بھلائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا